جب کبھی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت آئی، پیار آیا، تو آپ کو خطاب کیا عبد کے لفظ سے۔ دیکھیں سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تعریف ہے صرف اللہ ہی کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ اور اس کی بڑی خوبی کیا ہے؟ اس میں جو مضامین کے ساتھ ایک خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی طور پر مزاج کی کیفیت کیا تھی اس زمانے میں سورہ کے نزول کے وقت، وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ہے سیرت قرآن، سیرت ان قرآن۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی چیزیں پیش کر رہا ہے۔ آپ کا مزاج، لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے آپ کی ذہنی قلبی کیفیت کیا ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس غم میں اپنی جان گنوا دیں گے کہ یہ لوگ اس تعلیم پر ایمان نہیں لا رہے۔ یہ جو غم ہوتا ہے یہ دلی کیفیت ہوتی ہے، بول لیتے لوگوں سے پھرنا نہیں پڑتا، اور یہ کیفیت کو اللہ تعالیٰ محسوس کر رہا ہے 7 آسمانوں کے اوپر۔ کس چیز کا غم ہے؟ کہ جو قوم مجھے 43 سال سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی، آج اس قوم کی بھلائی کے لیے، اسے دوزخ سے بچانے کے لیے، اللہ کی پکڑ سے محفوظ رکھنے کے لیے میں جب اسے اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں تو یہ میری مخالفت کر رہے ہیں، میرے صحابہ پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ 2 شہادتیں ہو گئی۔ حضرت سمیہ کو ایک دن ابو جہل نے اتنا مجبور کیا اسلام قبول کرنے پر، دوبارہ شرک کو قبول کرنے پر انہوں نے انکار کیا، تو غصے میں برچھا مار کر انہیں شہید کر دیا۔ ان کے شوہر، بوڑھی عورت 60-65 سال کی، ان کے شوہر حضرت یاسر 70 سال۔ قریش کے مجموعے نے انہیں گرفتار کے لیے پکڑ لیا اور لے جا کر ایک میدان میں 4 بڑے مضبوط اونٹ لائے گئے، ایک ایک ٹانگ، ایک ایک ہاتھ، ایک ایک اونٹ سے باندھ کر مختلف ڈائریکشنز میں سمتوں میں انہیں بھگایا گیا کوڑے مار کر۔ اب جب چاروں کو اونٹ پوری قوت سے کوڑوں کی مار لگنے پر بھاگے ہوں گے تو اس بوڑھے جسم کا کیا حال ہوگا اندازہ لگائیے۔ جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ اسلام کے لیے 2 شہادتیں، پہلی شہادت خاتون کی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری شہادت ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کچھ ہمارا پسینہ نکلا کبھی اسلام کے لیے؟ یہ قطرہ ٹپکا ہے اللہ کے راستے میں؟ کوئی مشکلات اس قسم کی چھوٹی موٹی، کوئی زبانی طور پر کسی نے تمسخر، ٹھٹا، دل لگی، ہنسی اڑائی ہماری؟ الا ماشاء، اس لیے کہ امت یہ اپنا کام کر کے کام بھول کر بیٹھی ہے، کار نبوت بھول کر بیٹھے ہیں۔ سنتوں کے بارے میں تو بہت کچھ سنا ہوگا، میٹھا کھانا سنت ہے، سیدھی کروٹ لے کے گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے سونا سنت ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک سنت یہ بھی لے لیجیے، اپنے اطراف میں جو شرک پھیل رہا ہے اور دنیا کی تباہی کا سبب بن رہا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو گھلانا، ان تک اسلام کا پیغام پہنچانے کی تگ و دو کرنا، جد و جہد کرنا، حتی المقدور کوشش کرنا۔ نہیں کر سکتے تو جو لوگ کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا۔ بے شمار راستے ہیں اس کے۔ بہت سارے لوگ یہ کام کرنے کے بجائے جمعہ کی صبح اٹھ کر جمعہ مبارک، صبح مبارک، صباح الخیر، صباح النور، اس قسم کے پیغامات بھیجتے رہتے ہیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں کہ وہ کس کے امتی ہیں، کتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے، اللہ کے رسول نے ان پر عائد کی ہے، ان کاموں کے اندر اپنا وقت ضائع کر۔ اللہ تعالیٰ توحید کی راہ، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنایا۔
ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ان کو ان کے باپ دادا کو کیا علم ہے؟ بڑے غلط بات ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں، جھوٹ بکتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا ابھی سوال ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو غار والے اور قدبے والے تھے ہماری کوئی بڑی نشانی ہے؟ یا کچھ نوجوان تھے جو جا کر غار میں ٹھہر گئے اور اللہ سے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہی لنا من امرنا رشدا، اے اللہ اپنی رحمت خاص سے ہمیں نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ اب یہ سوال یہ کہ کس نے یہ سوال کیا تھا اور جواب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم یہ قصہ کیا ہے؟ آئیے ہم بتاتے ہیں، آیت نمبر 13، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ان کا پورا قصہ حق کے ساتھ ہم آپ کو سناتے ہیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، بنی اسرائیل یہودیوں کی حکومت ہے، ایک علاقہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے جا چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اب پھیل رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جس قوم میں جن علاقوں میں برائیاں حد سے زیادہ آخری لمٹ تک پہنچتی ہیں وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ پھر ان برائیوں کا خاتمہ ہو۔ آج ویسٹ کی جانب نظر اٹھا کر دیکھیے، ایک دور آج سے گزشتہ 70-80 سال کا ایسا گزرا ہے کہ کھلی کھلی سڑکوں پر عیاشیاں ہو رہی، کون کیا کر رہا ہے کسی کو ہوش ہی نہیں۔ ماں بیٹے کے ساتھ انوالو ہے، باپ بیٹی کے ساتھ انوالو ہے، بھائی بھائی کے ساتھ انوالو ہے، کوئی چیز کسی چیز کی تمیز حرام حلال کی محسوس ہی نہیں کی جاتی۔ پھر اس کی احتیاط کی جا رہی ہے، نو جنریشن اولاد نہیں ہونا چاہیے، پوری احتیاط۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آئلی زندگی برباد ہو کر رہ گئی، خاندانی زندگی، نئی نسلیں کم ہو گئی، آج جنریشن گیپ پایا جاتا ہے۔ ملک میں کام کرنے والے مقامی لوگ موجود نہیں ہیں، باہر سے لانا پڑ رہا۔ اب وہاں پر شادی کر کے بچے پیدا کرنے کے لیے انعامات کا اعلان ہوتا ہے، باقاعدہ کنواری لڑکی ڈھونڈنے کے لیے، کنواری سے نکاح کرنے کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی ثابت کر دے وہ کنواری ہے تو وہ بڑا آدمی اس سے نکاح کر لے گا۔ فحاشی اور عیاشی اتنی پھیل گئی تھی، لوگ چاہتے۔ ایک علاقہ تھا جہاں کا بادشاہ یہودی تھا، رعایا پوری یہودی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات وہاں پہنچی، کچھ نوجوانوں کو اچھی دکھی اور انہوں نے قبول کر لیا، اپنے اپنی جگہ پر ہیں، اچھی دکھی، عمل کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو، پڑوسیوں کو بڑی کھوج رہتی، کیا ہو رہا، کدھر ہو رہا، تم کیا آج کل عبادت کے نماز کو نہیں آ رہے میں ہیں یہ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا طریقہ کار کچھ رویہ بدلا ہوا ہے، جا کے بادشاہ سے شکایت کر دی کہ ہمارے عقیدے کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے بلایا ان کو بلا کر بادشاہ نے دھمکی دی، اپنے باپ دادا کے دین کی طرف لوٹ آؤ ورنہ پھر تمہارے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اب جائے بادشاہ کو بھی خیال آیا ہوگا نوجوان آدمی ہے، زیادہ کروں گا تو ان کے گھر والے بھی بگڑ جائیں گے وغیرہ وغیرہ، دھمکی دے کر انہیں۔ لیکن پرانے بادشاہ بڑے کڑے سخت ہوتے تھے، اندازہ ہے۔ اب یہ تمام نوجوان دربار سے جب نکلے ہوں گے تو اب یہ ایک دوسرے کو پہچان گئے کہ ہاں ہم ساروں کا عقیدہ اب ایک ہی ہے۔ تو بادشاہ نے جب پوچھا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا۔ بادشاہ کے سامنے انہوں نے جو کہا وہی ہے، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، کائنات کا تو ایک ہی رب ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور کو رب نہیں مانتے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ ہماری قوم نے بہت سارے خدا بنا لیے، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ کھلی دلیل جب تک نہیں لائیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہے کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا جائے کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، اللہ نے کسی کو اپنا ذمہ داریاں دی ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے یہاں پر، جیسے ہی انہوں نے دربار میں اعلان کیا کہ ہاں یہ کام ہم کرتے ہیں تو اللہ نے فوری ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَالُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم ان کے علاوہ نہیں مانیں۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر بھی مہلت دے رہا ہوں، جاؤ تم دربار سے نکلے۔
اب یہ پورے دوست ہو گئے، ہم خیال آدمی ایک گروپ بن جاتا ہے، خود بخود بن جاتا ہے. اور خاص طور پہ ایمان والوں کے لیے تو اس کے بعد والے سورہ کی آخری آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن ودا. ایمان لا کر نیک عمل کرو تو اللہ تعالیٰ محبت سے دلوں کو تمہارے جوڑ دے گا. آج امت مسلمہ کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں، پھٹے ہوئے ہیں. ہم ملکوں کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر، زمانوں کی بنیاد پر، فقہوں کی بنیاد پر بٹ کے رہ گئے. یہ لوگ نکلے اور سیدھا سہنے لگے بس اب شہر میں ہم کو رہنا ہی نہیں ہے. اب سوچئے ایک نوجوان، ابھی شادی ہوئی ہوگی، جوان بیوی گھر میں بیٹھی ہے، کسی کی شادی ہو کے 1 سال ہوا، بچہ ہے، کچھ ایسے ہی نوجوان ہیں. کچھ نوجوان نکلتے ہی فیصلہ کیا کہ سیدھا جانا چاہیے اور فلاں جنگل میں غار کے اندر جا کے بنا لیں. نکل گئے، وہاں جا کر ظاہر بھاگتے دوڑتے گئے، تھک گئے. ایک کتا بھی اس کے ساتھ پیچھے جا رہا تھا. جیسی غار میں جا کر اندر لیٹے، اللہ نے ان پر موت طاری کر. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. باہر کتا ہے، کتے پہ بھی نہیں تھا، جو کتا بیٹھا ہوا ہے ایک شکل بنا کر. اب اللہ تعالیٰ ان کے باڈیوں کو، جسموں کو حرکت دے رہا ہے. سورج ڈائریکٹلی بھی نہیں آتا ہے کہ مکمل روشنی سے گرمی بہت زیادہ بڑھ جائے، یا اتنا بھی دور سے نہیں جاتا ہے کہ صرف وہاں پر ٹھنڈک کی ٹھنڈک ہو. اور اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں بھی بدلا رہا ہے. لمبا عرصہ گزر گیا، لمبا عرصہ، اتنا لمبا کئی سو سال گزر گئے کہ اس علاقے میں عیسائی تعلیمات اتنی بڑھ گئیں کہ وقت کا بادشاہ مسلمان ہو گیا، رعایا کی ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی، جبکہ تھوڑے بہت یہودی باقی رہ گئے. اب یہ یہودی چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور آپ ایک نئی کتاب تورات اور نئی شریعت لے کر آئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام تو نئی کتاب صرف اخلاقیات کی لے کر آئے تھے، انجیل، شریعت تو نہیں لائے. شریعت کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے صاف کہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو فالو کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کوئی نئی شریعت نہیں لایا ہوں. میں تمہیں یہ بتایا ہوں کہ دنیا داری کی وجہ سے تم نے رشتے کاٹ لیے ہیں، تعلقات توڑ لیے ہیں. اب تعلقات کو جوڑنے کے لیے 2 روٹیاں ہیں تو ایک بھائی کو کھلاؤ، ایک خود کھاؤ. 2 چادریں ہیں تو ایک بھائی کو دو، ایک خود رکھ لو. خدا کا قرب چاہیے، جنت چاہیے تو تمہیں دنیا داری کے ساتھ، دنیا میں اپنے لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا پڑے گا. یہ تعلیمات پھیل گئی. برائیاں جب پھیلتی ہیں تو پھر نیکیاں بھی عود کر واپس آتی ہیں. اب یہ یہودیوں کا چھوٹا سا گروہ بادشاہ کو جا کر تنگ کرتے رہتا ہے. بھائی تم تو کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، کیا تمہاری انجیل میں بتاؤ، قرآن کہاں، کہ کتاب میں تمہاری بائبل میں دوبارہ قیامت ہوگی، کہاں لکھا ہوا زندہ کیے جائیں گے، کہاں؟ ظاہر ہے تمام تعلیمات عقائد کی تورات میں تو ہیں، انجیل میں نہیں. اب وہ بادشاہ بیچارہ پریشان رہتا تھا. وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتا، پروردگار کو ایسا واقعہ ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے رونما، دنیا والوں کو یقین آ جائے کہ قیامت ہوگی. اب پتہ نہیں قبولیت کی کون سی گھڑی میں بادشاہ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ادھر میلوں دور بستی کے وہ غار میں نوجوانوں کو اٹھا کے بٹھا دیا. اب جیسے ہی اٹھے اپنی نیند سے، ان کی دانش میں تو وہ سو گئے تھے، انہیں کیا معلوم کہ اللہ نے موت طاری کی تھی. اب جب اٹھے تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، کم لبثتم، کتنا رہے. اب انسانی مزاج کیا ہے، ہر آدمی اپنی اپنی معلومات جھاڑنے کی کوشش کرتے رہتا. ایک دن رہے ہوں گے، 1 گھنٹہ سوئے ہوں گے، چند گھنٹے سوئے ہوں گے، 1-2 دن سوئے ہوں گے، ہر ایک اپنے اپنے. لیکن جو سمجھدار ہوتے کہتے بھائی یہ بیکار بحث ہے، اللہ جانتا ہے جتنا رہے. اب دیکھو اٹھ گئے ہیں تو پہلی چیز کیا محسوس ہو رہی ہے؟ بھوک. اب ایک کام کرو، یہ جو جیب میں پیسے ہیں یہ سکہ لے کر ایک آدمی چھپتا چھپاتا جائے بستی میں اور کسی اچھی پاکیزہ جگہ سے پاک غذا لے کر آئے. مطلب اب اسلام قبول کرنے کے بعد میں علم غلم ہر چیز نہیں کھا سکتے ہم. آج کل ہمارے بہت سارے بھائیوں کو کھانا کھانے کے بعد جب تک پیپسی کولا نہ پی لیا جائے ہضم نہیں ہوتا. اب وہ روح افزا بھول گیا، شربت شیریں بھول گئے. ہم گھروں میں جو شربت بنایا کرتے تھے وہ تمام چیزیں بھول گئے.
اب تو پیپسی کولا کے اوپر زندگی ہو گئی ہماری. اس میں کیا ہے انگریڈینٹس کا پتہ نہیں ہے, اس کے نقصانات کیا ہیں وہ بھی نہیں جانتے, اس کے کانسیکوینسز کیا ہو رہے ہیں, نتائج کیا نکل رہے ہیں اس کے وہ بھی نہیں جانتے. اب بتانے کا وقت نہیں ہے, معلوم کیجئے خود. کہ غار میں سے اٹھنے والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں پاکیزہ. بہرحال ایک نوجوان پہنچا, انہیں کیا معلوم کتنا, وہ تو سمجھ رہے ہیں 1 دن ہوا 2 دن ہوئے, 2 دن پہلے گاؤں سے نکلے ہیں, بستی سے نکلے ہیں, دوپہر کا وقت ہوگا, تھوڑا عزم سے کام لینا پڑے گا. ایک تنور جہاں پر بہت ساری بھیڑ جمع ہوتی ہے لوگوں کی, دوپہر میں کھانے کے لیے اپنی اپنی روٹیاں لے جانے. یہ نوجوان بھی جا کے لائن میں کھڑے رہا, کسی نے غور ہی نہیں کیا. اس نے بھی آرڈر دے دیا, اتنے روٹیاں اتنا سالن دے دو, آرڈر وغیرہ دے دیا. جب پیسے دینے کا موقع آیا تو اس نے سکہ دیا. اب وہ سکہ لینے والے عموماً آپ دیکھیں کاؤنٹر پر جو بیٹھے ہیں نا, وہ خالی پیسے گنتے رہتے ہیں, آدمیوں کو دیکھتے بھی نہیں کون ہے کیا ہے. لیکن ابھی اس نے, وہ آدمی نے, کاؤنٹر والے نے سکہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے بھائی, یہ کون سے زمانے کا سکہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہر ملک میں ہر حکومت کے بدلنے کے بعد کرنسیز چینج ہوتی ہیں. پرانے زمانے میں بادشاہوں کے جو کوائنز بنا کرتے تھے, سکے بنتے تھے, وہ ایک جانب بادشاہ کی بھی تصویر ہوتی تھی, نام ہوتا تھا, دوسری جانب اللہ کا نام وغیرہ کچھ مذہبی کلمات لکھے رہتے. اب ان نوجوانوں کے پاس جو سکہ تھا وہ 200-250 سال پرانا سکہ تھا, جو بادشاہ مر کے اس کے بعد کئی بادشاہ بیٹھ چکے ہیں. اب وہ حیران ہو گیا. اب جب اس نے نظر اٹھا کے دیکھی تو ان کا حلیہ دیکھ کر حیران ہوگا کہ لباس کے کپڑے بدل جاتے ہیں, پیٹرن بدل جاتا ہے, ڈیزائن بدل جاتے ہیں. اب اس نے جب کاؤنٹر پر بیٹھنے والے نے دیکھا ہوگا کہ ایک عجیب و غریب حلیے میں ہے, تو اس نے لوگوں کو بھی متوجہ کیا. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی یہ کون سی صدی کے کپڑے پہن کر آ گیا ہے. اب لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا, کون ہے, کہاں سے آیا ہو, کدھر سے. اور وہ نوجوان یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا, بھائی میں یہ تمہارے محلے پڑوس کے محلے میں رہتا تھا, اور یہ بادشاہ نے کہا تو ہم لوگ جا کر وہاں غار میں چھپ گئے ہیں. اب اٹھے ہیں تو بھوک لگی, کچھ کھانے کے لیے لینے آئے ہیں. یہ واقعہ لوگوں نے اپنے باپ داداؤں سے سن رکھا تھا. اب انہیں حیرانی ہوئی کہ وہ نوجوان جو 250-300 سال پہلے بھاگے تھے اب زندہ ہوئے ہیں. اطلاع بادشاہ تک پہنچی, وہ فوری آ گیا اپنے سپاہیوں کے ساتھ. پوچھا ساتھی کہاں ہیں, کہا کہ وہ ابھی غار میں ہیں. ساری قوم مل کر وہاں پہنچی جہاں پر سارے نوجوان تھے. اب یہ نوجوان کتنے تھے نہیں معلوم. جن کے دلوں میں تیڑ ہوتی ہے وہ نمبرنگ کے پیچھے رہتے ہیں, 5 تھے, 7 تھے, 10 تھے, 11 تھے. ہم کو لینا دینا کچھ سبق ہے, اللہ نے تو آخرت کا سبق سکھایا, مرنے کے بعد زندہ کرے گا, دیٹس آل. کسی کے دل میں یہ تیڑ رہتی ہے کتنے سال زندہ ہوں گے, 50, 100, 150, 250, 300, 50. نہیں, نمبرنگ از اممیٹیریل, انویلڈ. ہمارے یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس. جتنا اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے, کوئی ضرورت نہیں, ہم کو جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں سمجھایا بھی ہے. جیسی پوری قوم بادشاہ کے ساتھ پہنچی, پورے نوجوان باہر آئے, اپنی قوم والوں کو سلام کیا, واپس جا کر لیٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان پر ہمیشہ کے لیے موت طاری کر دی. اب وہاں پر 2 گروپ پیدا ہو گئے. اس زمانے کے مسلمانوں میں بھی 2 قسم کے مسلمان تھے. اب آپ اور میں اپنا اپنا جائزہ لیں, ہم کون سے گروپ میں شامل ہیں. میں صرف ڈسکرائب کر رہا ہوں, وضاحت کر رہا ہوں, آپ دیکھ لیجئے. ایک گروپ مسلمانوں کا وہ تھا کہ بھئی ابھی یہ نوجوانوں کا انتقال ہو چکا ہے, اب اس غار کے سامنے ہم ایک بڑی سی دیوار بنوا دیں گے. ان کا معاملہ, یہ مر چکے, ان کا معاملہ ان کے اللہ کے سپرد ہے. ایک گروپ کا کہنا یہ ہے. اب رہے گئی بات دوسرا گروپ نے, قال الذین غلبوا علی امرہم, جو حکومت میں تھا, مال و دولت ہے, عہدے ہیں, انہوں نے کہا کہ ارے واہ, اتنے بزرگ نیک متقی پرہیزگار صدیوں پرانے لوگ ہیں, ان کو ایسی چھوڑ دیں گے. لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا, ہم تو ان کے اوپر ایک بڑی عبادت گاہ بنائیں گے. آپ حالانکہ یقین مانیے, بستی سے دور ان عبادت گاہوں میں نماز پڑھنے کے لیے کون جاتا ہے؟ الا ماشاء اللہ.
کیوں منا رہے ہیں؟ بس شیطان نے وسوسہ ڈالا. یہ بنیاد بنتی ہے بعد میں جا کر ایک لمبے طویل عرصے کے بعد میں قبر پرستی کی. مسجد بنا دی گئی. اللہ بھی یہاں پر ہمیں سمجھا رہا ہے. یہ لوگ آپس میں بحث کریں, 3 تھے, 5 تھے, 7 تھے, 11 تھے. پھر اس کے بعد میں یہ لوگ یہ کریں کہ کتنا عرصہ زندہ رہے, 100 سال, 200, 300. قل اللہ عالم, اللہ جانتا ہے, ہمارے جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس واقعے کو اپنے جواب سنائیں گے آپ کے امتیوں کو, تو کہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں محبت کی تعلیم لے کر آئے برائیوں سے روکنے کے لیے, اپنے امتیوں کو انہوں نے کہا کہ کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا پیش کر دو. جب ان کے امتی اتنے قابل ہو گئے کہ توحید پر ایمان لا کر وقت کے بادشاہ کے حکم کو ٹوکر میں اڑا کر جنگل کی طرف چلے گئے, تو آپ کے امتی تو خاتم النبیین کے امتی ہیں. ان کو جان دینے میں پرابلم کیا ہے؟ اور ان کو کسی بادشاہ وقت کا تو فلفور سامنا تو کرنا بھی نہیں ہے نا. تو توحید پر چلنے میں انہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ انہیں بتائیے. اور اب جو آپ کے ساتھی ہے ان کو اس واقعے سے سمجھ لینا پڑے گا کہ اب مکہ چھوڑنا ہے. سیدھا سیدھی بات بتائی جا رہی ہے. اگر دین پر چلنا تمہیں تمہارے علاقے میں مشکل ثابت ہو رہا ہو تو وطن چھوڑ دو, خاندان چھوڑ دو, باپ کے بعد آنے والی جائیداد, کاروبار, ہر چیز کو چھوڑ دو, اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریں گے اب؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کیجیے رب کی رضا میں کہ طلبگار بن کر صبح شام اسے پکارتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے رہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ اور درمیان میں ہم کو سنا دیا. ایک 2 پڑوسی تھے, اللہ تعالیٰ نے دونوں کو باغوں سے سرفراز کیا تھا. ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے تھے اور ان کے باغوں کے اطراف میں کھجوروں کے درختوں کی باڑ لگائی تھی. درمیان میں کاش کی زمین تھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور زبردست فصل لے کر آئے. ان باغوں کے بیچ میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر دی خوب. اب دوسرے کے پاس جو باغ تھا اس میں اوسط درجے کی فصل آئی, سہولتیں نہیں تھیں. اب جس کے پاس مال و دولت زیادہ تھی ایک دن اپنے ساتھی پڑوسی سے ملا اور اس سے صاف صاف کہنے لگا, فقال لصاحبی وهو يحاور انا اکثر منک مالا واعز نفرا. میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرے ہاں نوکروں کا جتھا تم سے زیادہ. یہ ہے انسان دوسروں پر اپنی بڑائی جتانے کی کوشش. ہر فیلڈ میں, علم کے میدان میں, خوبصورتی کے میدان میں, آواز اچھی ہو, طاقت ہو, جسمانی خوبی ہو, علم ہو, عہدہ ہو, دولت ہو, اختیار, کسی چیز کو بھی سفلی انسان, گھٹیا انسان اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو نیچے گرا کر ان سے بے رحمی کے ساتھ ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے برخلاف جو دوسرا تھا اس نے کہنا شروع کیا, اکفرت بالذی خلقک من تراب, اللہ نے تجھے تھوڑا سا دیا ہے, مٹی سے پیدا تیرے باپ دادا کو ہوا, تو گندی پانی سے تو پیدا ہوا ہے, ثم من نطفہ, اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ تجھے مجھ سے بڑھ کر ملا. لیکن هو اللہ ربی, لیکن میں تو اللہ کو مانتا ہوں. ولا اشرک بربی احدا, رب کے ساتھ شرک. تو جب اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ منہ سے تیرے زبان سے کیوں نہیں نکلا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, جو چاہتا ہے اللہ ہی چاہتا ہے, کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے. اور تو ان ترنی انا اقل منک مال و ولدا, تو دیکھ رہا ہے کہ میں مال اور دولت میں تجھ سے کم ہوں. کیا پتہ, کیا عجب, اللہ تعالیٰ تیرا مال پورا فنا کر دے اور مجھے تجھ سے بڑھ کر دولت مند بنا دے. اور ہوا یہی. اس سال جو فصل آنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے پوری فصل برباد کر کے رکھ دیا. اس کا جو سرمایہ لگایا تھا پورا تباہ ہو کے رہ گیا. وہی خاویۃ علی عروشہا, اور وہ آدمی کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. اب ہوگا, اب توبہ کرنے سے فائدہ کیا ہوگا جب فصل ہاتھ سے چلی گئی, پورا منافع ہاتھ سے نکل گیا. اللہ سمجھا رہا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کے امتیوں کو، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کی حقیقت اس مثال کے ساتھ ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، جبکہ اصل چیزیں تو نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور اسی سے اچھی امیدیں رکھی جا سکتی۔ کیا ہوگا اس دن جب ہم وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، فکر تو اس دن کی ہونی چاہیے جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، زمین بالکل سپاٹ کر دی جائے گی، تمام انسانوں کو ہر طرف سے گھیر کر لایا جائے گا، اور اس میں سے کوئی نہیں، تمہارے رب کے حضور صف در صف آ کر سارے کے سارے کھڑے رہیں گے، اور ان سے کہا جائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ گئے نا ہمارے پاس جیسے تو پہلی بار ہم نے دنیا میں تم کو اکیلے بھیجا تھا، بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، تم نے یہ سمجھا تھا کہ تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت نہیں ہے، اور اس دن کتاب کھولی جائے گی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، رجسٹر کھولا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ، اور جتنے گنہگار چھوٹے بڑے، مسلمان غیر مسلم، کافر مشرک فاسق فاجر دہری خدا کے نہ ماننے والے، ہر گھر کا رجسٹر کے سامنے ہوگا، اور ہر آدمی جب اپنے رجسٹر کو دیکھے گا اس کی زبان سے ایک ہی بات نکلے گی، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا نغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، پروردگار ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے جس میں کوئی ہماری چھوٹی سے چھوٹی حرکت اور بات اور بڑی سے بڑی بات کوئی ایسی نہیں ہے جو اس میں نہیں لکھی گئی ہوں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ہر ریکارڈ، ہر چیز پوری زندگی کا کچا چھٹا سامنے پیش کیا جائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کسی پر ظلم، اس کے ہاں حساب ہوگا، برابر حساب ہوگا۔ یہاں پر مختصراً حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا، ابلیس نہیں کہا، ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، کانا من الجن، یہ ایک مخلوق میں سے ہے، ففسق عن امر ربی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ اب ہم سے پوچھ رہا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو اس کے راستے پر چلے آتے ہو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو تم چھوڑ دیتے ہو، پھر تمہارا آخرت میں انجام کیا ہوگا؟ پھر ہم بولیں گے، تم سے پوچھیں گے، بلاؤ ان پکارو ان ہستیوں کو جن کو تم نے میرا شریک سمجھا تھا، وہ پکاریں گے، لیکن ان کی مدد، فدعوہم فلم یستجیبوا لہم، ایک ایک آدمی ایک ایک کو پکارے گا، کوئی انہیں جواب نہیں دے گا، اور پھر ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا ڈال دیں گے، اور سارے مجرموں کو وہاں پر، سارے مجرم آگ کو دیکھ لیں گے اور انہیں سمجھ جائیں گے کہ اس میں آگ میں گرنے سے اب انہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اس قرآن میں ہم نے لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، لیکن انسانوں کی بدبختی، انسان قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتا۔ لاکھوں لوگ قرآن ڈیلی نہیں پڑھتے ہیں تو ترجمہ نہیں پڑھتے، کچھ ترجمہ پڑھتے ہیں تو سمجھ کر عمل نہیں کرتے، عمل کرتے ہیں تو دوسروں کو نہیں بتا سکتے، یا دوسروں کو بتا بھی دیتے ہیں تو بس ایک آدھ بار بولے چھوڑ دیے، ان کے دل میں یہ آرزو خواہش تمنا نہیں ہے کہ اللہ رسول کا یہ نظام ساری دنیا پر غالب ہو۔ جس دن یہ فکر مجھ میں اور آپ میں پیدا ہو جائے گی، ہماری زندگیوں کا رخ دھارا کایا پلٹ جائے گی، پھر ہم اللہ کے چہیتے بن جائیں گے، اس دنیا میں بھی اللہ کی مدد فتح و نصرت ملے گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب دوزخ سے ہم کو بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بارے میں خیر کے فیصلے فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔